الأجل الأجل یا مولا، الأجل الأجل یا مولا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ہم قائم ٹی وی پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اذان مدحت کے عنوان سے ہم نے قائم ٹی وی پہ یہ پروگرام شروع کیا ہے، اور اس میں روز ہمارے پاس ایک شاعر تشریف لائیں گے جو کہ اپنا کلام حمد و نعت کی شکل میں پیش کریں گے۔ تو وہ کلام شاعر بزبان شاعر حمد و نعت ہوگا۔ تو یہ آج سے ہمارا سلسلہ شروع ہے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ آپ یقینی طور پہ شعراء کے حمد و نعت سے محظوظ ہوں گے اور بہت ہی روحانیت محسوس کریں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ ہم اپنے تمام شعراء کو جو ہم نے جن سے رابطہ کیا ہے ان کو آپ تک پہنچا سکیں، اور ہمیں امید ہے کہ آپ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں گے ہر پروگرام کے بعد۔ تو ہم اس حوالے سے اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ہم کے حوالے سے خدا واحد لا شریک ہے، اس کی ذات کے حوالے سے، اس کی صفات کے حوالے سے ہم تو کچھ نہیں بیان کر سکتے۔ دنیا میں 1,24,000 انبیاء ہے، انہوں نے مختلف انداز میں خدا کی عبادت کا حکم دیا، اور اس کے بعد ائمہ و معصومین، اور اب تک ہم ہر انداز میں عبادت کرتے ہیں۔ یہ بھی ہماری عبادت ہے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کی بارگاہ میں، آپ کی سماعتوں کی نظر ہم یہ حمد و نعت پیش کر رہے ہیں، یہ بھی ہماری عبادت کا حصہ ہے۔ تو ہم جہاں ہم کی بات ہے وہ تو ابھی ہو گئی، اور شعراء کرام اپنا ہم سنائیں گے، لیکن نعت کے حوالے سے ایک تاریخی بات ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی نعت جناب حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے جناب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مولا مشکل کشا مولا عالمین حضرت علی کے والد جناب ابو طالب نے دنیا میں سب سے پہلی نعت جناب ابو طالب نے پیش کی۔ اور اس کی جب جناب عبد المطلب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ نے وقت رخصت جناب ابو طالب کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے نور نظر، جناب عبد المطلب جناب ابو طالب سے مخاطب ہیں، اے نور نظر، میں دنیا سے جاتے ہوئے اپنے باپ کے لیے اپنے اس بچے کے بارے میں وصیت کرتا ہوں جو اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور ساری دنیا کے انسانوں سے منفرد اور ممتاز ہے۔ جب یہ کمسن تھا تبھی اپنے باپ اور پھر ماں کے سائے سے محروم ہو گیا، چنانچہ میں اپنے اس بچے کے لیے ایسے ہی بے چین رہا کرتا تھا جیسے ماں اپنی اولاد کے لیے بے چین رہتی ہے۔ یہ جناب عبد المطلب نے اپنی آخری وصیت جناب حضرت ابو طالب سے کی تھی، اور جناب ابو طالب نے اس کو عالم مرگ نبھایا، اور جناب ابو طالب کے بعد حضرت علی علیہ السلام ان کے لیے ہمیشہ ڈھال بن کے کھڑے رہے، اور ہر مقام پر مولا نے ان کی مدد کی، اور دین اسلام آج ہم تک پہنچا ہے۔ رسالت مآب کا دین صحیح اپنی اصل حیت میں قرآن مجید خدا کا تحفہ، بہت بڑا تحفہ، آج بھی ہمارے سامنے اپنی اصل حیت میں موجود ہے۔ تو ہم قرآن ناطق اور قرآن سامع دونوں سے ہم آج بھی مستفید ہوئے، اور ہم بارگاہ خداوندی میں دعا کرتے ہیں کہ مالک ہمیں دنیاوی قدرتی آفات، دنیا کے شر اور دنیاوی جتنی بھی بلائیں ہیں اور جتنی بھی وبائیں ہیں ان سب سے عالم انسانیت کو محفوظ رکھ، کیونکہ ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ہی یہی ہے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے کام کرو۔ جناب ابو طالب کے حوالے سے ایک چھوٹا سا واقعہ کہ جب مکے میں قحط پڑ گیا تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی تو اہل مکہ جناب ابو طالب کے پاس تشریف لائے، کیونکہ آپ سردار قریش تھے، ان کے پاس تشریف لائے۔ ان کے پاس کفار مکے کے جتنے بھی مقامی لوگ تھے وہ وہاں جناب ابو طالب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور درخواست کی کہ یہ قحط پڑ گیا ہے، آپ چلیے ہمارے لیے دعا کریں کہ یہ مکے میں بارش ہو اور ہماری جو کھیتی بڑھ رہی ہے، جو بھی ہمارا پانی کی قلت ہے، غذا کی قلت ہے، وہ دور ہو۔ تو آپ نے اسی وقت حامی بھری
اور جناب رسالت باب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی گود میں تھے. آپ ان کو لے کے مکے خانہ کعبہ پہنچے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے لگا کے کھڑا کیا اور کھڑا کر کے ان سے رسالت مآب سے کی طرف دیکھا. رسالت مآب نے اسی وقت، جبکہ دور دور تک بادل کا نام و نشان نہیں تھا، رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمسنی کی حالت میں اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا. صرف انگلی کے اشارے سے بے انتہا بادل چاروں طرف سے گھر کے آئے اور بے انتہا بارش ہوئی. اور اس بارش کے بعد جناب ابو طالب نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے شعر پڑھا، اور یہ عربی میں شعر ہے. میں اس تمام اذان مدحت کے پروگرام میں اردو ترجمہ پیش کروں گا جناب ابو طالب کے اشعار کا. تو یہ شعر ہے کہ او روشن پیشانی والے، او روشن پیشانی والے جن کے روح انور کا واسطہ دے کر آسمان سے بارش طلب کی جاتی ہے اور یتیموں کے سرپرست اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہیں. یہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے اس وقت شعر کہا کہ رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے اور بیواؤں کی پناہ گاہ ہیں، اور ان کے حوالے سے ہر طرح کی طلب کی جا سکتی ہے. تو بارش اس وقت انگلی کی اشارے سے طلب کی بارش ہو گئی. اور تو اب ہمارے درمیان اسی حوالے سے حمد و نعت کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہیں جناب ٹورنٹو کی جانے پہچانے شاعر جناب عقیل حیدر صاحب، جو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. عقیل حیدر صاحب ہم سنیں گے، اور اس کے بعد نعت سنیں گے، اور اس کے بعد ہمارے درمیان ہمارے جی ٹی اے کا بہت خوبصورت لہن کا مالک علی آن موجود ہے. ہم اس سے پھر ایک نعت سنیں گے. تو میں جناب عقیل حیدر صاحب کو اپنے قائم اسٹوڈیو ٹی وی چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں. اور اذان مدحت میں یہ ہمارے شاعر ہیں، تو اذان مدحت کے حوالے سے اگر قائم ٹی وی کی طرف سے عقیل حیدر آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں قائم ٹی وی کا اور آپ کا نیر بھائی کہ اس سعادت میں مجھے یاد رکھا گیا. اور سب کو جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، رمضان کا مبارک مہینہ بہت مبارک ہو، اور یہ مہینہ اپنے ساتھ برکتیں لے کے آتا ہے. اور میں خاص طور پہ یہ دعا کروں گا اللہ سے کہ اس رمضان کے صدقے میں، امام حسن کی ولادت کے صدقے میں، قرآن کے نزول کے صدقے میں جو پوری دنیا میں آفت آئی ہوئی ہے، اس کو ٹالے ہم سے، ہمارے سروں سے. اور میں حمد کے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں. بسم اللہ. جھوٹ نہیں ہے سچ کہتا ہوں، مالک میرا جانے ہے. جھوٹ نہیں ہے سچ کہتا ہوں، مالک میرا جانے ہے. اپنے آگے اس دنیا میں کون کسے گردانے ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. اور خالق موت و حیات وہی ہے، اس میں کچھ تکرار نہیں. خالق موت و حیات وہی ہے، اس میں کچھ تکرار نہیں. ذکر یہ گوشے گوشے میں ہے، دھوم یہ خانے خانے ہے. کیا کہنے، واہ 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 واہ. اور شعر عرض ہے کہ واحد رب کو ماننے والے لاکھوں ہوں یا کروڑوں ہوں. کیا کہنے، سبحان اللہ. واحد رب کو ماننے والے لاکھوں ہوں یا کروڑوں ہوں، دوست وہ اس کو رکھتا ہے جو پنجے تن کو مانے ہے. واہ 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 واہ. واحد رب کو ماننے والے لاکھوں ہوں یا کروڑوں ہوں، دوست وہ اس کو رکھتا ہے جو پنجے تن کو مانے ہے. اور حق کی بات وہی کرتا ہے، تو نے جسے بخشا ہے شعور. کیا کہنے، اچھا مصرع ہے. حق کی بات وہی کرتا ہے، حق کی بات وہی کرتا ہے، تو نے جسے بخشا ہے شعور. ظلم کی راہ جو چلتا ہے وہ کب تجھ کو پہچانے ہے. کیا کہیں، واہ واہ واہ. ظلم کی راہ جو چلتا ہے وہ کب تجھ کو پہچانے ہے. اور دل کی آنکھیں بند کیے وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں تجھ کو. دل کی آنکھیں بند کیے وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں تجھ کو. ذرے تک میں تو ہی تو ہے، خاک زمانہ چھانے ہے. کیا کہنے عقیل حیدر، دل کی آنکھ، واہ 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 واہ.
دل یہ کی آنکھ مصرع بند کر کے ہاں اگر رسالت آپ کو رحمت العالمین کو دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں. واہ واہ بے واہ شک. واہ واہ. اور یہ مطلب یہ مصرع طرح دیا گیا تھا کہ ذرے تک میں تو ہی تو ہے. اس پہ میں نے کوشش کی تھی کہ دل کی آنکھیں بند کیے وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں تجھ کو، کیا کہنے. ذرے تک میں تو ہی تو ہے، خاک زمانہ چھانے ہے. بے شک. اور کام وہ کر جا دنیا میں جو محشر کے دن کام آئے. ہاں کام وہ کر جا دنیا میں جو محشر کے دن کام آئے. دیکھ لے کب سے گھات لگائے موت کھڑی سراہنے ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. حسب حال شعر ہے کہ کام وہ کر جا دنیا میں جو محشر کے دن کام آئے. ہاں دیکھ لے کب سے گھات لگائے موت کھڑی سراہنے ہے. کیا کہنے. اور میں کہ ایک شیدائے علی ہوں حکم خدا و مرسل سے. ہاں میں کہ ایک شیدائے علی ہوں حکم خدا و مرسل سے. میں اس کو سمجھا دوں گا آیا جو مجھے سمجھانے ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. اور حمد و نعت و مدحت حیدر بن گئی ہے پہچان میری. ہاں ہاں. حمد و نعت و مدحت حیدر بن گئی ہے پہچان میری. ورنہ تو اس بزم جہاں میں کون مجھے پہچانے ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. مقطع پیش کر رہا ہوں ہم کا کہ رب کے کہے پر چلتے رہنا کس کس کو سمجھائے عقید. ہاں رب کے کہے پر چلتے رہنا کس کس کو سمجھائے سمجھائے عقید. عقید. سب عاقل ہیں سب دانا ہیں کون ہماری مانے ہے. ہاں 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 ہاں. بہت شکریہ. کاش دنیا ہماری بات مان لیتی کہ جو اصل راستہ ہے دین کا وہ باب علم سے چلتا ہے. بے تو شک بے آج شک. دنیا میں اسلام دنیاوی طور پہ بھی اور دینی طور پہ بھی بہت آگے ہوتا ہے اور ہم دنیا میں دیگر لوگوں کے محتاج نہ ہوتے. بہت خوبصورت. ہم ایک اچھا پیغام اور دل کی آنکھ کھولنے کے بھی آپ نے بہت خوبصورت مصرع کہا تھا کہ دل کی آنکھ تو کھولو پہلے. تو صحیح بات عقیل ہے. حضرت ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت آپ نے ہم پیش کی. میری خواہش ہے کہ آپ نعت رسول مقبول بھی پیش کریں جی بہت شکریہ. ہمارے ناظرین کے لیے. سب سے پہلے سب جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی اللہم محمد صلی وعلی اللہ. محمد. اس میں بھی سرکار سے دعا ہے آج کل کے حالات کے لیے کہ اور کیا حل ہے اور کیا حل ہے کہاں درد کے مارے جائیں. سبحان اللہ. اور کیا حل ہے کہاں درد کے مارے جائیں. نام لے لے کے محمد کا پکارے جائیں. بے شک. اور کیا حل ہے کہاں درد کے مارے جائیں. نام لے لے کے محمد کا پکارے جائیں. اور دیکھ کر گنبد خضراں یہ دعا کی میں نے. سبحان اللہ. دیکھ کر گنبد خضراں یہ دعا کی میں نے. دور آنکھوں سے نہ میری یہ نظارے جائیں. کیا کہنے. واہ 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 واہ. اور حال دل آقا سے کہنے میں نہیں شرم و حیا. ہاں حال دل آقا سے کہنے میں نہیں شرم و حیا. آپ کے ہوتے کہاں شرم کے مارے جائیں. کیا آپ کہنے. کے واہ 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 واہ. آپ کے ہوتے کہاں شرم کے مارے جائیں. اور شعر عرضے کے اور کر دیتے ہیں بندوں کو خدا کے نزدیک. ہاں اور کر دیتے ہیں بندوں کو بندوں کو خدا کے نزدیک. یاد سرکار میں جو لمحے گزارے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد سرکار میں جو لمحے گزارے جائیں. اور شعر عرضے کے شکر اللہ کا کرتی ہیں ہماری مائیں. ہاں بے شک. شکر اللہ کا کرتی ہیں ہماری مائیں. ہم رہے عشق محمد میں جو مارے جائیں. کیا کہنے. پھر پڑھو عقیل حضرت شعر کو. واہ 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 واہ. شکر اللہ کا کرتی ہیں ہماری مائیں. شکر اللہ کا کرتی ہیں ہماری مائیں. ہم رہے عشق محمد میں جو مارے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور امتی آپ کو پیارے ہیں تو یہ فرما دیں. ہاں امتی آپ کو پیارے ہیں تو یہ فرما دیں. مشکلوں میں یہ کہاں آپ کے پیارے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. امتی آپ کو پیارے ہیں تو یہ فرما دیں. مشکلوں میں یہ کہاں آپ کے پیارے جائیں. اور پڑ گئی ہے ہمیں عادت سی ہے. پڑ گئی ہے ہمیں عادت سی یہ
اے شاہ عطا. کیا پڑ کہنے, واہ گئی واہ ہے واہ واہ. پڑ گئی ہے ہمیں عادت سی یہ, اے شاہ عطا آپ دیتے رہے ہم ہاتھ پسارے جائیں. کیا کہنے, واہ 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 واہ. آپ دیتے رہے ہم ہاتھ پسارے جائیں. سبحان اللہ کی لعنت. اور ایسا کردار ہمارا ہو کہ روز محشر, ایسا کردار ہمارا ہو کہ روز محشر, ایسا کردار ہمارا ہو کہ روز محشر, کہہ کے ہم عاشق سرکار پکارے جائیں. کیا کہنے, واہ 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 واہ. اور چومے آقا کے قدم بڑھ کے بسط ناز و خلوص, ہاں چومے آقا کے قدم بڑھ کے بسط ناز و خلوص, ان کی خدمت میں جو یہ شعر ہمارے جائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. نقطہ پیش کر رہا ہوں کہ اس پہ ہم شوق سے مرنے پہ بھی راضی ہیں عقیل. ہاں اس پہ ہم شوق سے مرنے پہ بھی راضی ہیں عقیل, جشن پڑھ لیں کبھی کوثر کے کنارے جائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ اور کیا انشاءاللہ. حل ہے کہاں درد کے مارے جائیں, نام لے لے کے محمد کا پکارے جائیں. انشاءاللہ. کیا کہنا, کیا کہنے عقیل, بہت خوبصورت. اور مقطع میں تو کمال کی دعا ہے کہ ہم کوثر کے کنارے بیٹھ کے مدح مولا کر رہے ہوں, ثنا کر رہے ہو, حمد و نعت پیش کر رہے ہو, منقبت پیش کر رہے ہو. کیا کہنے, بہت خوبصورت بات پیش کی. عقیل حیدر, میں آپ سے بہت تیزی کے ساتھ دوسری نعت کی بھی فرمائش کروں گا کہ ایک اور نعت ہمارے سامعین کی سماعتوں کی نظر کریں, ناظرین کی. جی بالکل, درود بھیج دیجیے گا محمد والے محمد پہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ بزم نعت ہے خوشنودی ہے خدا کے لیے. ہاں تمام جہاں جہاں سننے والے ہیں دعا کریں اور قائم ٹی وی کے توسل سے کہ یہ بزم نعت ہے خوشنودی ہے خدا کے لیے, ہاں. اٹھائیں ہاتھ یہاں مل کے سب دعا کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بزم نعت ہے خوشنودی ہے خدا کے لیے, اٹھائیں ہاتھ یہاں مل کے سب دعا کے لیے. اور قدم پڑے تھے جہاں آپ کے شب معراج, ہاں قدم پڑے تھے جہاں آپ کے شب معراج, ملک نے بوسے وہاں بڑھ کے نقشے پا کے لیے. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ اسوائے حسنہ تھا کہ جو ستاتے تھے ہاں سرکار کا, کہ یہ اسوائے حسنہ تھا کہ جو ستاتے تھے, ترستے رہ گئے وہ لوگ بد دعا کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. پھر عرض نیر بھائی کہ یہ جو سوم و صلات و زکوٰۃ کچھ بھی نہیں, ہاں یہ جو سوم و صلات و زکوٰۃ کچھ بھی نہیں, وفا نہیں ہے اگر دل میں مصطفیٰ کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس شعر کو بھی پڑھو بھائی, واہ 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 واہ. یہ جو سوم و صلات و زکوٰۃ کچھ بھی نہیں, یہ جو سوم و صلات و زکوٰۃ کچھ بھی نہیں, وفا نہیں ہے اگر دل میں مصطفیٰ کے لیے. کیا کہنے, عقیدے کا شعر پڑھا ہے بھائی آپ نے, ابھی سچائی پر مبنی ہے. اگر ساتھ آپ کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے, آپ ان کے لیے سے عقیدت نہیں رکھتے ہیں, تو آپ کی نمازیں آپ کے منہ پہ پروردگار مار دے گا. یہ مالک نے کہا ہے کہ میں تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا. کیا کہنے عقیل حیدر, بسم اللہ عطا ہو. اور خدا کے نور کا پرتو ہے مصطفیٰ و علی, ہاں ہاں, خدا کے نور کا پرتو ہے مصطفیٰ و علی, اساس دونوں ہیں یہ دین کبریا کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ بات پیش نظر رکھ کے نعت لکھتا ہوں, ہاں یہ بات پیش نظر رکھ یہ بات پیش نظر رکھ کے نعت لکھتا ہوں, خلوص چاہیے سرکار کی ثنا کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ 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 واہ. اور یہ بھی دعا ہے تمام سننے والوں کے لیے کہ دعا جو مانگو نواسوں کا واسطہ دے کر, ہاں بے شک, دعا جو مانگو نواسوں کا واسطہ دے کر, دعا جو مانگو نواسوں کا واسطہ دے کر, سنا ہے دیر وہ کرتے نہیں عطا کے لیے. عطا کے لیے, واہ 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 واہ. دعا جو مانگو نواسوں کا واسطہ دے کر, سبحان اللہ سنا ہے دیر وہ کرتے نہیں عطا کے لیے. اور فلک پہ نعت یہ سنتے ہیں میری قدسی بھی, ہاں فلک پہ نعت یہ سنتے ہیں میری قدسی بھی, یہ بات کافی ہے سرکار مجھ گدا کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. اور وہ کاظمین ہو مشہد ہو کربلا کے نجف, ہاں وہ کاظمین ہو مشہد ہو کربلا کے نجف,
ہاں چراغ راہ ہیں ارباب با وفا کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 اور واہ. تم ہی ہو صاحب لولاک تم حبیب خدا، ہاں تم ہی ہو صاحب لولاک تم حبیب خدا، سوال کس سے کروں میں کہو خدا کے لیے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مقطع پیش ہے. عطا اور ہو. تڑپ رہا ہے مدینے کی آرزو میں عقیل، کیا کہنے. تڑپ رہا ہے مدینے کی آرزو میں عقیل. میرا بھی نام ایڈ کرو اس میں. یہ تمام جہاں جہاں سننے والا کا شاعر کا شعر ہی تمام لوگوں کی نمائندگی کرتا ہے. یہ سبحان اللہ سبحان سارے اللہ. لوگوں کی مطلب یہ خواہش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد امام زمانہ آ جائیں، اور وہ کیا مدینے کی رونق ہوگی جب وہ حکومت کر رہے ہوں گے وہاں کی. تو کیا کہنے. تڑپ رہا ہے مدینے کی آرزو میں عقیل، تڑپ رہا ہے مدینے کی آرزو میں عقیل، قفس میں جیسے پرندہ کھلی فضا کے لیے، کیا کہنے. واہ 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 واہ. قفس میں جیسے پرندہ کھلی فضا کے لیے. بھائی واہ 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 واہ. عقیل حضرت آپ نے بہت خوبصورت حمد و نعت پیش کی. ابھی ہمارے درمیان موجود ہیں علیان. ہم ان سے ایک نعت کی گزارش کریں گے کہ علیان ایک نعت پیش کریں. جناب محترم علیان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ایک نعت حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پیش خدمت. محمد وال محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. کیا کہنے. ایسی عزت آپ نے پائی کہ بس کیا کہنے. واہ. محمد کی شب اسیار خدا نے وہ پذیر آئی کہ بس کیا اچھا کلام نکالا ہے. محمد ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، سبحان اللہ. ایک پل میں مصطفیٰ کو عرش پر بلوا لیا، اپنے بندے کی خدا کو ایسی یاد آئی کہ بس سبحان اللہ سبحان اللہ. محمد گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، گنتے گنتے تھک گئی تاروں کی نازک انگلیاں، مصطفیٰ کی ہے زمین پر اتنے شیدائی کہ بس کیا کہنے. واہ 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 واہ. محمد میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑی نعت رسول، واہ واہ واہ. میں نے جلتی دھوپ میں جب چھیڑی نعت رسول، رحمتوں کی ہر طرف ایسی گھٹا چھائی کہ بس کیا کہنے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمد دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے، دیکھ اب بھی وقت ہے دامن نبی کا تھام لے،
ورنہ کل محشر میں ہوگی ایسی رسوائی، رسوائی سبحان کیا اللہ، کہنے، سبحان واہ اللہ۔ واہ 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 واہ۔ یا محمد ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، ہاں ایک دن میں لکھنے بیٹھا تھا شب ہجرت کا حال، کیا کہوں یارو مجھے بھی ایسی نیند آئی، واہ کیا واہ کہنے، واہ 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 واہ۔ واہ واہ۔ یا محمد یا محمد صلوات۔ اللہم صلی اللہم علی صلی علی محمد وعلی محمد۔ علیان ماشاءاللہ جیتے رہیں آپ، مولا آپ کے علم میں اور توفیقات میں مزید اضافہ کرے۔ ماشاءاللہ خوبصورت لہن کے ساتھ بہت خوبصورت نعت پیش کی آپ نے، جزاکم اللہ۔ عقیل حیدر قائم ٹی وی کی طرف سے اور میں اپنی طرف سے اور علیان کا اور عقیل حیدر کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں تشریف لائے اور حمد و نعت پیش کی۔ معزز ناظرین، ہمارا یہ سلسلہ اذان مدحت کے نام سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم آپ کی خدمت میں ہر روز ایک نیا شاعر کو پیش کریں گے، اور نئے شاعر ہمارے جو محترم قابل احترام شعراء کرام میں سے وہ آپ کو روز حمد و نعت آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کے پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ الأجل يا مولا الأجل الأجل يا مولا